لیبنیز نے پورا ایک فلسفہ دیا ہے، مشکل نا، لیکن اسے پڑھنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، شنکراچاریہ کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید ان کو خراب نہیں کہا، کچھ نہیں، حضرت بڑے اخلاق کے آدمی تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے کتاب چھوٹی سی لکھی، تصفیۃ العقائد، یہ کسی استاد سے پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے، تھوڑی عمر پائی، شاید 45 برس کے رہے ہوں گے یا اس سے بھی کم، ان کا انتقال ہو گیا، قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کہنے کو وہ قاری تھے، لیکن شاید ہی مشرقی علوم میں کوئی علم ایسا ہو جس پہ وہ خود اپنی رائے نہ رکھتے ہوں اور خود اس پہ تنقید نہ کر سکتے ہوں، اتنا ٹھوس علم اللہ نے دیا۔ ہمارے استاد تھے مفتی سیتاپوری صاحب رحمۃ اللہ، ان کے بیٹے تھے، اور اپنے اساتذہ کا جب ذکر اس پریوش کا، پھر اس پہ بیان اپنا، جیسے لوگ پھر نہیں دیکھے، ہم نے تو نہیں دیکھے، پتہ نہیں کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، کمال کے آدمی۔ وفات سے ایک دن 2 دن پہلے ایک بزرگ تھے لاہور میں، سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو دوپہر کو جب پڑھا کے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ حضرت کے پاس چلیں، ہم بھی فارغ ہو گئے تھے جو بھی، تو چلیں۔ سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے کہنے لگے کہ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا۔ ان کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ میرا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو پہلے سے جانتے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تعریف کی اس خواب کی، ہمیں کھٹکا لگا کہ یہ تعارف کرانا جو ہے نا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ایک دن گزرا، اگلے دن ظہر کی نماز انہوں نے پڑھائی اور بہت گھبراہٹ میں پسینے مسلسل آنے لگے، کہنے لگے والد کو بلاؤ۔ تو والد قبل اس کے آتے ظہر کی نماز پڑھا کے مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، گرے اور انتقال ہو گئے۔ ان کا جنازہ شاہ صاحب نے پڑھایا، تو ہم نے کہا دیکھو یہ اب تعارف کرا دیا نا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم اسے پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ وہ ان چند ایک جنازوں میں سے ہے جو ہم نے دیکھا، اللہ کی شان ہے کہ جب وہ جنازہ اٹھا تو بارش شروع ہو گئی لاہور میں، جون میں، تپتی دوپہر، تپتی صبح، کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی ان پہ، اور ان کا جنازہ جب رکھا پڑھایا گیا تو جو جنازے کی جگہ تھی، جو نماز میں شامل تھے، بس ان پہ ہی بارش ہو رہی تھی، باقی قبرستان بھی خشک تھا۔ یہ قبولیت عند اللہ کی علامت تھی۔ تو ان کے والد مفتی صاحب نے جب انہیں دفن کیا تو قبر پہ سر جھکا کے بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مفتی صاحب کیسی پریشانی ہے، اٹھیں؟ کہنے لگے عمر بھر کی محنت کو آج مٹی میں ملا آیا ہوں، تم پوچھتے ہو کیسی پریشانی۔ تو وہ علم اور وہ گہرائی اور وہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ بہت بڑی کمی ہے۔ چاہیے کہ شنکراچاریہ کو پڑھیں، تصفیۃ العقائد۔ یہ جو مفتی صاحب قاری صاحب تھے، قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں شام کو جا کے سبکن پڑھی۔ نہیں سمجھ آتی تھی حضرت کی، ہم نے کہا حضرت پڑھائیں یہ ہے کیا، اتنے بڑے لوگ تھے۔ تصفیۃ العقائد جو حضرت نے لکھی ہے وہ یہ چیزیں ہیں، شنکراچاریہ، یہ چین کے تہذیب، یہ یونان کے فلسفی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ لیبنیز، یہ مشکل ہے نا،
اس سے لوگ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. اور مزہ تو جب آتا ہے یار جب مشکلات پیش آئیں. آپ بچوں کو دیکھیں، بعض اوقات ہے یہ قانون کے خلاف اگرچہ، لیکن طبیعت خوش ہوتی ہے. اتنی بھرپور گاڑیاں، روڈ بند ہے، یہ کراس کر رہا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اپنا راستہ نکالتا چلا جا رہا ہے. یہ جو علامہ نے کہا نا کہ کبوتر کے لہو میں، گوشت میں اتنا مزہ نہیں جتنا مزہ جھپٹنے میں ہے، یہ ہے مردانگی. خیر کسی اور طرف چل پڑے. لیبنیز نے فلسفہ دیا، اس نے کہا کہ بیسٹ پاسبل کائنات جو بن سکتی تھی بس یہی ہے، اس سے زیادہ اچھی کائنات بن ہی نہیں سکتی. اور بیسٹ پاسبل انسان جو بن سکتا تھا، سب سے اچھا انسان، سب سے اچھی مخلوق خدا کی یہی ہے. اس نے کہا اس سے اچھی مخلوق اب بن ہی نہیں سکتی. اور اس کے مقابلے میں نیتشے جب آیا تو اس نے کہا، نیتشے نے، کہ انسان بھی گناہگار، کائنات بھی گناہگار، انسان بھی ناقص، کائنات بھی ناقص، انسان بھی خراب، کائنات بھی خراب. اگر یہ دونوں آپس میں کبھی مل جائیں عالم ارواح میں، وہاں بھی تو ملتے ہیں نا، روحیں بھی تو بات کرتی ہیں. بڑی دلچسپ دنیا ہے وہ بھی. خرم آروز کزیں بر بندموں، خرم آروز کزیں مرحلہ. حافظ کہتا ہے میں اس دن بڑا خوش ہوں گا جس دن تم لوگ میری کفن اور جنازے کے بندوبست کرو گے، مجھے اس دنیا سے رخصت کرو. برسرے کوئے تو پرسند رفیقاں خبرم، اس لیے کہ وہ جو آگے راستہ ہے نا، میرے دوست پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں آیا، کب آئے گا کب آئے گا، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. وہاں جا کے جب روحیں ملتی ہیں نا ایک دوسرے سے تو بڑی عجیب دنیا پیدا ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں نا پھر وہ کہ فلاں کے فلسفے کا کیا بنا، فلاں کی نظریات نے دنیا پہ کیا اثر کیا، اب امت میں بڑا آدمی کون ہے، کیا ہو رہا ہے، کس کے سہارے چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں ڈسکشن ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بتائی ہیں. حدیث بہت طویل باب ہے، اس کو نہیں چھیڑتے.